ہوا تھا کہ دو لفظوں کے درمیان واو یا اور آ جائے تو وہ کہلاتا ہے مرکب عطفی. مرکب عطفی کہلاتا ہے. یہ میں نے اس کی لکھ دی ہے. اب سنیے, جیسے یہ ہے دو لفظوں کے درمیان واو آ گیا, احمد اور اکرم, اور آ گیا مرکب عطفی, کیونکہ یہ دو حرف جو ہیں یہ دو حرف کہلاتے ہیں حروف عطف. حروف عطف دو لفظ دو حرف ہیں. یہ حرف اضافت جن میں آ جائے مرکب اضافی, جن میں حروف عطف آ جائے مرکب عطفی. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ تمام لوگوں نے 4 5 5 الفاظ جو ہے وہ مجھے بھیجنے ہیں, واٹس ایپ کر کے لکھ کر بھیجنے ہیں کتاب پر, کہ آپ کو مرکب عطفی اور اضافی کی کتنی سمجھ آئی ہے. اس کے بعد سبق جو میں نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا وہ قدر ایاز تھا, اس کو کھولیے ذرا. صفحہ نمبر 87 ہے میرے پاس, صفحہ نمبر 87. جی ریڈنگ. قدر ایاز صفحہ نمبر 87. اس کی میں ریڈنگ کرنے لگا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبق میں نے کچھ وجوہات کی بنیاد پر اس کو نامکمل چھوڑا تھا اور نظم پڑھانا ضروری بن گیا تھا, جس وجہ سے میں دوبارہ اس کی ریڈنگ کرنے لگا ہوں اور اس کے الفاظ معانی میں بتاتا جاؤں گا, آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. اگرچہ ہم نے پہلے صفحے کی ریڈنگ کر لی تھی لیکن دوبارہ میں شروع سے اس کو آغاز کر رہا ہوں اس کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرنینو کو رہائش کے خاصے عمدہ سی کلاس کے بنگلے ملتے ہیں. مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں انتخاب تھا. مجھے سے یہاں مراد کرنل محمد خان خود ہے جو لکھاری ہے, رائٹر ہے. یعنی مجھے کرنینو میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلو میں تھا. بوڑھے بیرو سے بیرے نوکر خدمتگار سے روایت تھی کہ ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. معروضی میں یہ سوال بن سکتا ہے کہ کرنل محمد خان کا بنگلہ جو تھا وہ کس سڑک پر تھا, تو ولسن روڈ, اس کو انڈرلائن کر لیجئے. یہ بنگلہ کم و بیش 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا. قطع ٹکڑے کو کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے پر 2 ایکڑ زمین کی ناپ ہوتی ہے, پیمائش ہوتی ہے ایکڑ. یعنی قسام ازل اللہ کی ذات نے اسے خاصا کافی بہت زیادہ شاہانہ طول و عرض بخشا تھا. طول لمبائی, عرض چوڑائی, لینتھ وڈتھ. عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا جس کے حاشیے پر, حاشیہ اس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ اس کے بالکل کناروں پر, حاشیہ کنارے کو بھی کہہ سکتے ہیں, کناروں پر مہندی کی گہری باڑ کے سر پر نیزوں اونچے سر ایک درخت ہوتا ہے, یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا, جو بالکل سیدھا اور اونچا ہوتا ہے, اور سفیدے کے پیڑ لہلاتے تھے. چمن میں جا بجا سرخ و سفید یعنی سفید وائٹ گلاب کے پودے تھے. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے امیرانہ تھا, ہر زاویے سے, ہر طرح سے. مقابلے میں ہمارے اثاثے یعنی آمدنی کے تیور حالت ہر چند بالکل خاکسارانہ تھے, یعنی کم تھے. اسے خاکساری کا ویسے مطلب آج ہی ہوتا ہے لیکن کم تھے.
تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے محاورہ ہے مشکل سے ہر کمرے کے لیے قالین یا دری پیدا کر لیا، گرچہ اس کار خیر نیک کام کا پیشتر حصہ پیشتر اجر مقامی کباڑیوں کو ملا، علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا۔ سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنیل زادوں کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری سے بیڈمنٹن کھیلتے اور سر شام بھی مرکب اضافی ہے، اس وجہ سے انڈر لائن کر دیں اس بات کو، سر شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے، کیا مجال جرت حیثیت اوسط طاقت جو کوئی غیر اس کے مشاہدے میں مداخلت کرنا یا شریک ہو سوائے اس کے ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش کی تواضع خدمت کے لیے کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا۔ علی بخش کو یوں بھی سلیم سے انس تھا، انس محبت اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ایک دن میں مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا، مطالعے کا کمرہ، پڑھنے کا کمرہ، کہ علی بخش خلاف معمول روتی ہوئی صورت بنائے داخل ہوا، وجہ گرانی پوچھی، وجہ گرانی پریشانی کی وجہ، رونے کی وجہ، ایسی شکل بنانے کی وجہ۔ سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو، گنوار ہو، دیہاتی ہو، گمار، بد تہذیب لکھ دوں۔ یعنی جس بندے کے اندر تمیز نہ ہو۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی، شان نزول بھی دیکھ لیجئے کہ یہ مرکب اضافی بنتا ہے، شان نزول یعنی یہ الفاظ کہنے کی وجہ۔ تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے دوست امجد صاحب آئے تھے اور باہر برآمدے میں ہی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا، کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے، آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، غصہ کرنے لگے، کہنے لگے انہیں میرے گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا پیش کیوں نہ کیا۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان کو تواضع کا سلیقہ نہیں، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا، یعنی ریا، دکھاوا۔ وہ اس کے نزدیک جو عزت اور قدر تھی وہ اس میں تھی کہ اس کو پروٹوکول ملے، ٹھیک ہے، اور جناب ان کو دکھایا جائے جی یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے جی، بڑے، کیونکہ آج کل ہم کسی کی قدر اس کی مالی حالت جتنی کرتے ہیں، جو جتنا بڑا امیر ہوگا اس کی اتنی بڑی قدر ہم کریں گے۔ اس وجہ سے یہاں پر بھی کچھ ایسی کیفیت نظر آ رہی ہے ہمیں، اور جو عاجزی سے، یاد رکھیے کہ ہمیشہ خود کو وہ رکھیے جو آپ کا اندر ہے، عاجز پسند، یعنی خود کو ایسا ثابت نہ کیجئے جس قابل آپ نہیں ہیں۔ اس وجہ سے جنگلی اور دیہاتی ایک مطلب کہ تانے کے طور پر ایک استعمال کیا گیا، ایک طنز کے طور پر، کہ دیہاتی ہوتے ہیں جن کو وہ تہذیب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میرے خیال میں کثیر تعداد ہی ہماری دیہاتوں سے تعلق رکھتی ہوتی ہے، اور دیہات اگر ایک لمحے کے لیے شہر سے کٹ جائیں تو شہر نہیں چل سکتے۔ الغرض علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل پر لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے قصہ سنا، ہم نے سے مراد رائٹر ہے کرنل محمد خان۔ طرفین، دونوں طرف، طرفین کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع، جھگڑا بہت خفیف ہے، تھوڑا چھوٹا ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربع یعنی سارے کا سارا معاملہ، حدود اربع سارا معاملہ ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا۔ سلیم میاں اس بات پر برہم، ناراض، خفا
تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد انہیں دیہاتی سمجھے گا. مسئلہ دیہاتی کا تھا, پینڈو ہونے کا مسئلہ تھا. جی مجھے پینڈو کا ہے اس میں, اور سلیم صاحب کہتے ہیں جی امجد کہے گا یہ تو پینڈو ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم بھی بعض دفعہ طنزاً کسی کو کہہ دیتے ہیں, تو لہٰذا بیٹا یہ طنز نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ دیہات جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے جس طرح کہ شہر. اس وجہ سے دیہاتی پینڈو کسی کو تانا دینا اچھی بات نہیں. ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت قباحت نہ تھی, یعنی یہاں وہ واضح کر ہے ناقباحت یعنی برائی نہ تھی. چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پان کے فضائل بیان کرنا شروع کیے, اور اس بلاغت یعنی کسی چیز کا کھل کر بیان کرنا, اس چیز کے یعنی مثالوں سے کسی چیز کو واضح کرنے کی کوشش کرنا کے ساتھ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم آپس میں راضی ہو گئے. باتوں باتوں میں ہم نے انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے. ایک تھا لڑکا, کتنا ٹائم رہ گیا, 2 منٹ. ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں میں پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا. اپنے گاؤں میں تو چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا, لیکن تھا ٹھیٹ لفظ ہے, ٹھیٹ نہیں پڑھنا اس کو, ٹھیٹ پکا پینڈو, پکا دیہاتی یعنی پینڈو دیہاتی, دیہات کا رہنے والا. پہلے دن اب دیکھیے جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں, پہلے دن وہ کس ڈریس میں جا رہا ہے ذرا اس کو سوچئے گا. جی پہلے دن گیا تو ننگے سر پر صافہ بندھا ہوا تھا, سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی اس کے. تھا لڑکا 6ٹھی کلاس میں داخل ہو رہا ہے, بدن پر کرتا تھا اور تہبند دھوتی بندھی ہوئی تھی, نیچے لنگی لاچا دھوتی جو بھی سمجھ لو, ٹھیک ہے, جس کو ہم پینڈو کہتے ہیں. اور پاؤں میں پوٹھوہاری جوتا, پوٹھوہاری جوتا جو ہے وہ بند جوتا ہوتا ہے اور اس پر سلک لگی ہوتی ہے اور بڑا خوبصورت جوتا ہوتا ہے, بزرگ پہنا کرتے تھے, اب تو خیر تقریباً رواج ختم ہو رہا ہے اس کا. پوٹھوہاری جوتا. ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا, کیونکہ اس نے شلوار نہیں پہنی تھی بلکہ لاچا دھوتی لنگی باندھی ہوئی تھی. دھیمی آواز میں بولا, او خدا ستھرتے کڑیاں پاؤندیاں نے. یہ نیچے جو ہے اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے, بالکل نیچے پابرکی میں, خدا شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ لڑکا جو ہے شلوار کی بجائے دھوتی باندھ کے گیا, لنگی باندھ کے گیا, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاید اس گاؤں کے سارے لڑکے ہی پتہ نہیں لنگی لاچا باندھ کے مطلب کہ خود کو بڑا سمجھتے ہوں گے. سلیم یہ سن کر کھلا اٹھے اور بولے, سچ مچ پکا پینڈو تھا, مگر ابا جب وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا. پتلون بیٹا یہاں پینٹ شرٹ کو کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے, ان دنوں اگر ماسٹر صاحب خود پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولایت پہنچا آتے. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں تو ولایت, ویسے تو انگلینڈ کو کہا جاتا ہے, اور میں انگلستان کو ولایت کہا جاتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ آج سے 10 15 20 سال پہلے یہ بات بزرگ جو ہے ہمارے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ دیہاتوں میں پینٹ شرٹ کا رواج نہیں تھا, اور اگر ہوتا تو واقعی کتے جو ہے وہ اس بندے کے پیچھے لگ جاتے تھے. یہاں تک ہمارے سبق کا اختتام ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس سبق کی ریڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو جائے. آپ میں سے کسی کو کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے. میڈم جی کوئی سوال کسی بچے کا؟ چلے جی, کل انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.